میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سے بڑا رحیم، اللہ سے بڑا مہربان، اللہ سے زیادہ شفقت کرنے والے اپنے بندوں پر اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا اندازہ اس سے لگا لو کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اور اللہ نے عظیم رشتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ والدین کے ساتھ رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہے، اور کام کرنے والے کی جگہوں پر ہمارے رشتے تعلق ہے، سوسائٹی میں ہمارے تعلق ہے۔ ان تمام رشتوں کو آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے پیارا اور اعلیٰ اور ارفع اور مضبوط رشتہ ماں باپ کا ہے۔ لیکن جب انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور ماں باپ کو اس میں دکھ پہنچتا ہے تو کسی وقت تک تو وہ برداشت کر جاتا ہے، آخر وہ بھی بے بس ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان کو عاق کر دیا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے اللہ سے کہ ایک طرف اس کے انگنت یعنی بے حساب ان کی نعمتیں، اس کی کرم، اس کے فضل، اس کے عنایت۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے پوچھ تو لو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہے۔ ایک آنکھ کو دیکھ لو، اس کے اندر اللہ نے کتنی فنکشنیں رکھی ہے، اور ہر فنکشن کے لیے اسپیشلائزیشن الگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے دانتوں کو دیکھو، زبان کو دیکھو، پھر اس میں توک کو دیکھو، تالو کو دیکھ لو۔ یعنی یہ ایک ایک نعمت کو دیکھتے جائے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ میں اکثر جب دیکھتا تھا نا کہ یہ دانتوں والوں کے بورڈ لگے ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ ہنستا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اب دانتوں کا ڈاکٹر۔ تو میں ایک دفعہ عمرے سے واپس آیا اور رات کو میرے داڑھ میں جب درد شروع ہوا اور 14 طبق روشن ہو گئے، آنسو نکلے، اور رو رو کر کے میں کہتا رہا کہ باقی تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے ڈاکٹر سے ہونے چاہیے۔ ایک ایک نعمت کو آپ دیکھ لیں، یہ آنکھوں کے اوپر جو پلک ہے اس کی نعمت کو دیکھ لے، یہ جھپکنے کو دیکھ لے، پھر اس کے دیکھنے کو دیکھ لے، ناک کو دیکھ لے۔ اس نظام اللہ نے کیسے وضع کیا ہے کہ میرے اور آپ کے کانے کی ترتیب کیسی بنائی ہے۔ جیسے ہم کانا لیتے ہیں تو پہلے ہمارا ہاتھ اس کو چھوتا ہے، دیکھتا ہے، اور یہ ہاتھ اس کو پاس کرتا ہے کہ گرم ہے ٹھنڈا ہے، کس ترتیب پہ ہے۔ اور جب ہم وہاں سے نوالا بناتے ہیں تو آگے اللہ نے 2 اور نگہبان کو رکھا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مضر صحت چیز تو اس میں نہیں ملی ہوئی۔ اب ہاتھ نے پاس کر لیا، ان دونوں نے بھی پاس کر لیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بغیر تنخواہ کے اللہ نے رکھے ہیں، بغیر بل کے اللہ نے رکھے ہیں، بغیر ہم سے پوچھ کے رکھے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے ذرا جا کے پوچھ لو، جس کے ہاتھ نہیں ہے اس بیچارے کا کیا حال ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہے اس کا کیا حال ہے۔ میرے رب نے میرے نظام کو کیسے زبردست بنایا، ہاتھ سے، انگلیوں سے میں نے نوالہ کو تھوڑا آگے اٹھایا، آنکھوں نے اس کو دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی منفی صحت، ایسی منفی چیز تو نہیں لگی جس سے صحت کو نقصان پہنچے، اور اگر وہ موجود ہوتی ہے فوراً انڈیکیٹر کر کے دماغ کو، اور دماغ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے اس کو الگ کرتا ہے یا اس نوالے کو وہ چھوڑتا ہے۔ اس سے آگے جب بڑھتا ہے تو فوراً ناک اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ذائقہ محفوظ کیا ہے اس کی مہک کیسی ہے، یہ بھی جب اس کو پاس کر لیتا ہے۔ اب ہاتھ نے بھی پاس کر لیا، آنکھوں نے بھی پاس کر لیا، ناک نے اس کی خوشبو پاس کر لی۔ اب بسم اللہ پڑھ کے جب دانتوں کے اندر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے نظام کیسے بنایا، 32 دانتوں کے دونوں جبڑوں میں زبان کو اللہ نے رکھا ہے کہ نحیف جسم والا، وہ کروٹیں لے لے کر کے میرے اس نوالے کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ توک کے چشمے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ پھر یہ نوالا پلٹتا رہتا ہے، زبان اس میں کٹتی نہیں، زبان اس میں زخمی نہیں ہوتا، اور اللہ کے حکم سے ایسے زبردست اس کو چبا کر کے پھر اس کے بعد آگے جب جاتے ہیں 2 نالیاں ہیں، ایک ہوا والی، ایک کھانے والی،
اس کے اوپر ایک نگہبان اور بیٹھا ہوا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کے اس طرف آتا ہے، اور جب ہم کھانے کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کراتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اندر جاتا ہے غذا کیسے بنتا ہے، خون کیسے بنتا ہے، طاقت کیسی بنتی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور وہ اللہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے انیبو اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کیسے تم کر رہے ہو؟ میری نعمتوں کو قبول کر کے تم کیسے کر رہے ہو؟ ایک ایک نعمت کو تم سوچ لو، دنیا والے سارے مل کر کے اگر میں نہ دوں، یہ دے سکتا ہے؟ جن سے آنکھ کی چینی ہے سب مل کر کے دے تو دے۔ میں ہی ہوں اللہ کہ یہ ساری چیزیں تمہیں میں نے دی۔ افلا تبصرون، تو اپنے جسم کے اندر نہیں دیکھتے ہو کہ میرے طاقت کے سرچشمے، میرے طاقت کی نشانیاں، میرے عظمت کی نشانیاں ایک ایک کو سوچ سوچ کر کے دیکھ لو کہ میں نے کیسے تجھے مزین کر کے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے جسم سے باہر جب نکلتے ہو، یہ اناج کس کا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم تو بیج اٹھا کے ڈال دیتے ہو، لیکن اگانے والا میں اللہ ہوں یا تم ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں آسمان ہے، وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں یہ زمین ہے، وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کی جان ہے، وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کے فنا ہونا اور بقا ہونا ہے، وہ اللہ کہ میرے رزق کا مالک وہی، میری زندگی کا مالک وہی، میرے عزت کے مالک اللہ، میرے ذلت کے مالک اللہ، میرے صحت کے مالک اللہ، میری بیماریوں کے مالک اللہ، ساری قوتوں کا سر چشمہ ہوا اللہ، وہ ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ ہم سے محبت فرما رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، کھاتے ہم اس کے ہیں، پیتے ہم اس کے ہیں، زمین پر اسی کے رہ رہے ہیں، اسی کی روشنی سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، آکسیجن اسی کے لے رہے ہیں، پانی اسی اللہ کے پی رہے ہیں، اور نافرمانیاں سب سے زیادہ کس کے کر رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی انسان ہوتا تو ہمارے لیے جگہ کون سی ہوتی؟ صبح آنکھ کھلتے ہی رات کو آنکھ کے بند ہونے تک پورے دن کے اگر ہم آڈٹ کر رہتے ہیں تو کتنا بڑا عجیب صورت ہوگی۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم، لت پت ہے، آخری حد کو جا کر کے پہنچے ہیں۔ اب تو اللہ کے نام سنتے ہی ہم میں بوجھ ہوتا ہے، اللہ کی بات کوئی کرتا ہے تو بوجھ ہوتا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر کے فوری طور پر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کیسے کرے؟ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو، تم نے رات کو بھی گناہ کیا، تم نے دن کو بھی گناہ کیے، تم گناہ میں لت پت ہو چکے ہو۔ آقا کی حدیث سے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ گناہ آسمان، دنیاوی آسمان کو چھونے لگ جائے، انیبو اللہ، آؤ پلٹ کر کے اپنے رب کے طرف، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ سارے گناہ ایک ہی دفعہ میں معاف فرما دیں گے۔ ایسے زبردست اللہ ہے، اور بہانے چاہتے ہیں کہ میرے بندہ آ جائے اور میں اس کو نواز دوں۔ میرے بھائیو، میرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل میرے اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ ہماری یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر دنیا میں اللہ اس کا حل نہ بتلاتے اور کہتے جو کرتے ہو کرو، ادھر آؤ گے، اولن تو ادھر پکڑتے، لیکن اگر نہیں پکڑتے اور فرماتے کہ تم ادھر آؤ، حساب چکاؤں گا، پھر ہم کیا کرتے؟ ایسے رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ کہ یہاں بھیجا، بھیجنے کے بعد پھر پیغمبر بھیجے، اس کے ساتھ کتاب کو بھیجا، اور پھر ہمیں عقل و شعور عطا کیا کہ اب اس کائنات پہ نظر دوڑا کر کے دیکھو، میں اللہ ہوں تمہارا، میں تمہارا رب اور خالق ہوں، میں تمہارا محسن ہوں، مجھے بھول کر کے زندگی مت گزارو۔ اور ہم پھر بھی اللہ سے بغاوت کر کے زندگی جب گزارتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور پھر کوئی راستہ وہ نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن کیسے بہترین عجیب رحیم اور کریم اللہ ہے. توبو اللہ فرماتے توبہ کر لو. انیبو اللہ، اے اللہ سے دور بھاگنے والے، اے اللہ کے بغاوت کرنے والے، اے اللہ کی طاقت کو چیلنج کرنے والے، آجا اللہ کے طرف، اس کے سوا تیرا کون ہے، آجا. اور پھر فرماتے کہ جب تم توبہ کرو گے صدق دل سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کیا صدق دل سے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اس کے عمل نامے کو دو لیتا ہے، ایسے زبردست اللہ. لہذا فرماتے ہیں کہ بھائی توبے کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے تھے. اور دیکھو استغفار جب کہو گے تو اللہ پاک مدد فرمائیں گے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، باغات کے ذریعے سے اللہ یہ سب چیزیں عطا فرمائیں گے. اور یاد رکھو کہ میرے بھائیو، جن کو اللہ نے توبے کی توفیق دے دی یہ کامیاب ہو گیا، قد فاز. اور جن سے توبے کی توفیق چھین لی تو بس پھر تو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں. لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک تاجر یا ایک مالدار آدمی تھا، وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کا ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا. سارا کے سارا مال اس کو ملا، اور یہ جو بغیر کمائی پیسے ملتے ہیں نا، دولت، تو پھر اس کے معاملات بھی بالکل مختلف ہوتا ہے. اب جب اس بچے کو یہ مال ملا تو ملنے کے بعد بالکل راہ دوسری لے لی، اور دوسرے راستے پہ جب نکلا تو اتنا دور نکلا کہ اللہ کی بغاوت اور تمام نافرمانیاں جو اس سے ہو سکتی تھی وہ شروع کر لی انہوں نے. والدہ ان کی بڑی نیک تھی، بہت زیادہ نیک تھی. یہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل والے واقعہ دوسرا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو والدہ ان کی بہت زیادہ نیک تھی. وہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ میرا بچہ ہے اور بگڑ گیا ہے، میں کیا کروں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اور یہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا اور چلتے ہیں، اور حسن بصری کے پاس میں آپ کو لے چلتی ہوں، اور تم جاؤ وہاں توبہ کرو، چھوڑو یہ کون سی زندگی میں لگے ہو. لیکن وہ اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا تھا. ان کی بات سنی انسنی کرتا اور بالکل اپنی مستیوں میں غرق تھا. چنانچہ ایسے ہوا کہ بیمار ہوا، اور جب بیمار ہوا تو چارپائی پر پڑ گیا، اور پڑھنے کے بعد اب امیدیں بھی منقطع ہو گئی. تو امی کو بلا کر کے کہنے لگا کہ امی جان، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میری پوری زندگی سیاکاریوں میں گزری ہے، اللہ کے نافرمانی میں گزری ہے، اللہ سے بغاوت اور عدوان میں گزری ہے. اب میں ایک ایسے حال پر پہنچ چکا ہوں کہ اٹھنے کا اب قابل نہیں ہوں، لگتا یہ ہے کہ میں اب چلا جاؤں گا. تو آپ ایسے کر لیں کہ جا کے حسن بصری رحمہ اللہ کو لے کے آؤ تاکہ میں توبہ کر لوں. یہ بڑی خوش ہو گئی اور وہ اپنا برقع یا چادر لے کے پردے میں بھاگتی ہوئی ادھر پہنچی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اجازت لی اور خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ حضرت جو میں آپ کے پاس آیا کرتی تھی، میرا وہ بچہ آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا اور آپ وہ بالکل بستر کے مرگ پر ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ حضرت کو لے کے آئے کہ مجھے بتائے میں کیسے توبہ کروں.
انہوں نے کہا یہ زندگی میں ان کو ہم نے کبھی کسی نیک کام میں نہیں دیکھا، میں کیسے اس کے پاس جاؤں، میں نہیں جاتا ہوں، اور اس وقت مجھے پڑھانا بھی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ادھر میں جاؤں، میں کیا دیکھوں گا ادھر، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کچھ منت کی، جب نہیں ہوا تو وہ وہاں سے نکلی اور روتی ہوئی چلی گئی۔ جب یہ واپس چلی گئی تو بیٹا انتظار میں تھا، دروازے کو تھاکتا رہ رہا تھا کہ میرے امی ابھی آئے گی اور حضرت حسن بصری تشریف لائیں گے اور مجھے توبے کی ترتیب بتائیں گے تو میں توبہ کر لوں گا اور اللہ سے میرے معاملات صاف ہو جائیں گے۔ لیکن جب دیکھا تو والدہ دروازے سے داخل ہو گئی اور آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا حضرت حسن بصری کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں پڑھا رہا ہوں اور ان کو ہم نے زندگی میں کبھی نیک کام پہ نہیں دیکھا، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ جب انہوں نے یہ سنا تو سننے کے بعد اب اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خلاق کائنات رحیم و رؤوف اور کریم رب اور رحیم رب کے طرف متوجہ ہو کر کے کہنے لگا، اے میرے اللہ، حسن بصری تیرا محتاج ہے، تو حسن بصری کا نہیں۔ اللہ یہ پتہ ہے کہ تیرے بندے نے ظلمت اپنے اوپر ظلم کیا اور ہر نافرمانی کو سینے سے لگایا، تیرے باغی تھا، لیکن اب شکستہ دل ہو کر کے تجھ سے مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اے خلاق کائنات، اگر تیرے ایک ذرہ اس ناپاک وجود پر پڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے سوا میرا کون، لا الہ الا اللہ، اور یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چل بسا۔ اب جب یہ دنیا سے چل بسا تو والدہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جس وقت یہ رو رہا تھا تو رونے سے پہلے والدہ کو 2 وصیتیں کی۔ کہنے لگا امی تجھے معلوم ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے رب کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا، لہذا یاد رکھیے کہ جب تیرا بیٹا فوت ہو تو خدا کے لیے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا مت، اس لیے کہ اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب قہار رب اس کو عذاب دے گا تو دائیں بائیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، لہذا اس کو گھر کے اندر کونے میں دفنا دینا۔ اور دوسرا پھر کہنے لگا کہ امی میں نے جو بغاوت کی مجھے شرمندگی ہے، میرے گلے میں رسہ ڈال کر کے گلیوں میں نوجوانوں کو گھسیٹ لے تاکہ اوروں کے لیے نشان عبرت ہو جائے، آئندہ کوئی اللہ سے بغاوت کی زندگی نہ گزارے۔ اور پھر اللہ کے طرف متوجہ ہو کر کے کہنے لگا میرے رب تو حسن بصری کے محتاج نہیں، حسن بصری تیرا محتاج ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر کہتے ہوئے کلمہ پڑھ کے دنیا سے چل بسا۔ اب اس کے بعد محلے والے اکٹھے ہو گئے تو والدہ نے ان سے باہر نکلی اور محلے والوں سے کہنے لگے کہ یہ مرد ہے، فوت ہو چکا ہے، ان کے اوپر رحم کر لو، آ جاؤ ان کو غسل دے دو۔ ان سب نے ان کو غسل دیا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم آپس میں مشورہ کر کے ان کے جنازہ پڑھ لو۔ یہ گھر میں تھی، اتنے میں دیکھا دروازے پہ کسی نے دستک دی، یہ گئی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حسن بصری کھڑے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ؟ فرمایا ہاں میں۔ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے جب طلباء کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد میں گیا دوپہر کے قیلولہ کے لیے، میں سویا، میں نے دیکھا کہ مجھے اللہ کی دیدار ہو گیا اور مجھ سے فرمایا حسن آج تو نے میرے ولی کے جنازے سے انکار کر لیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، تم نے اس کے ملنے سے انکار کیا، میرا تو یہی ایک ولی تھا، اب اٹھ کر کے جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور جس نے اس کے جنازے میں شرکت کی میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو ایسے اللہ کو چھوڑنا چاہیے، ایسے اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ اللہ جو ہم سے کہتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو مانگتے ہو مجھ سے مانگو۔ یہ مخلوقوں کے پلے میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، ذرا آؤ تو میرے پاس،
کیوں گھبراتے ہو؟ شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، کہتے تو نے تو اتنی گناہ کیے، تیرا کہاں سنتا ہے؟ میرے اللہ اور میرے اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ نہیں، سننے والا وہی ایک اللہ ہے۔ گناہ یہ ہوتے رہیں گے، ہم بشر ہے، ما سوا انبیاء کے اور کوئی گناہ سے محفوظ نہیں ہو رہا، نہیں ہو سکتا ہے، گناہ ہوں گے، لیکن خیر الخطاؤن التائبون، بہترین گناہگار وہ ہے جو تڑپ اٹھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے جتنے اولیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں وسیلے کا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، اے اللہ گناہگاروں کے آنسوؤں کی حرمت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہذا اللہ سے مانگے۔ لہذا توبے کے ترتیب اور پھر اس کے ساتھ توبے کے کیا ترتیب ہونی چاہیے، ان کے اسباب، اور یہ توبہ کیوں ضروری ہے، یہ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔